چل رہے. خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کتاب شرح لمعہ کتاب الطہارت درس نمبر 52. ہماری بحث غسل مس میت میں ہے. میت کو چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ابھی کہتے ہیں وفی حکم المیت، میت کے حکم میں ہے، مردے کے حکم میں ہے. کیا؟ جزءہ، میت کا وہ جز، وہ ٹکڑا، المشتمل علی عظم، جس میں ہڈی ہو. میت کے جسم سے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے تو ہاتھ میں ہڈی ہے، پیر کو کاٹ دیا پیر میں ہڈی ہے، ٹھیک ہے نہیں. لیکن میت کے گوشت کو کاٹے، ران کے گوشت تھوڑا کاٹ لے، اس میں ہڈی نہیں ہے، اس گوشت کو ٹکڑا ادھر رکھا ہوا ہے، اس کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہے چونکہ ہڈی نہیں ہے. میت کے اس عضو کے ٹکڑے کو جو اس کے جسم جدا ہو گیا ہے، اس کو چھونے سے غسل واجب ہے جس میں ہڈی بھی ہو، گوشت بھی ہو. وفی حکم المیت، میت کے حکم میں ہے، یعنی اس کو چھونے سے غسل مس واجب ہو جاتا ہے. کون؟ جزءہ، میت کا وہ ٹکڑا، المشتمل علی عظم، جو جس میں ہڈی موجود ہے، جو ہڈی پر مشتمل ہے، یعنی جس میں ہڈی ہے. تو اگر میت کے پیر کو کاٹ کے ادھر میز پہ رکھا ہوا ہے، جو بھی پیر کو ہاتھ لگائے گا اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. والمبان منہ، یعنی والجزء المبان، اور وہ جز، انسان کا وہ جز، المبانو، جو انسان کے جسم سے الگ کیا گیا ہے، منہ، یعنی من المشتمل علی العظم، وہ جز جس میں ہڈی ہو. لیکن اس کو جدا کیسے کیا ہے؟ من حی، زندہ انسان سے جدا کیا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے پیر میں کوئی مریضی آ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا اس پیر کو کاٹ دو. اب پیر کو ڈاکٹر نے کاٹ کے ادھر رکھا ہوا ہے، تو یہ کاٹا تو زندہ انسان سے ہے، لیکن ابھی پیر اس زندے سے جدا ہو چکا ہے، اس میں ہڈی بھی ہے، گوشت بھی ہے، تو اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب ہو جائے گا، ولو خود شخص زندہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کتاب میں یہی ہے عبارت، والمبان کے بعد منہو ہے. ہاں، منہو سے مراد کی من المشتمل علی عظم. ہاں، زندہ انسان کا ہڈی پر مشتمل جز جدا ہو جائے، من حی، زندہ انسان سے جدا ہو جائے، پس منہو کی ضمیر جاتی ہے مشتمل علی عظم کی طرف. یہ کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا، والعظم المجرد عند المصنف، میت سے ایک ہڈی کا ٹکڑا جدا کیا ہے یا زندہ انسان سے ہڈی کو جدا کیا ہے. مثلا زندہ انسان سے پیر کو جدا کیا تھا، 4-5 مہینہ باہر پڑا رہنے سے اس کی گوشت ختم ہو گئے، فقط ہڈی موجود تھے. یا میت کے ایک ٹانگ کو جدا کر کے رکھا تھا، وہ 3-4 ہفتے کے بعد کیڑے مکوڑے نے گوشت کھا کے ابھی فقط ہڈی وہاں پر موجود ہے، گوشت نہیں ہے، فقط ہڈی ہے. یہ تینوں فی حکم المیت، یہ میت کے حکم میں ہے. ان کو چھونے سے کیا ہوگا؟ غسل مس میت واجب ہو جائے گا. اچھا، فقط ہڈی ہو تو اس کو چھونے سے غسل واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فقط ہڈی ہو تو استناداً مصنف نے دلیل لایا ہے، دلیل لاتے ہوئے الی دوران الغسل مع العظم وجودا وعدما. شہید اول نے یہ دلیل پیش کی ہے. بھائی ادھر دیکھ،
میت سے جو حصہ جدا ہو جائے، ہڈی ہو تو غسل ہے، ہڈی نہیں ہے تو غسل نہیں ہے۔ زندہ انسان سے جو جز جدا ہو جائے، ہڈی ہو تو غسل ہے، ہڈی نہیں تو غسل نہیں ہے۔ بس اس کا نتیجہ ہے کہ دار و مدار غسل کا سبب ہڈی ہے، گوشت کا اتنا اعتبار نہیں ہے۔ بس ہمارے نزدیک اگر صرف ہڈی ہو، میت سے جدا شدہ ہڈی ہو، زندہ سے جدا شدہ ہڈی ہو، اس کو چھونے سے بھی غسل واجب ہے، کیونکہ غسل ہڈی ہو تو واجب ہو جاتا ہے، ہڈی نہ ہو تو واجب نہیں ہوتا۔ بس غسل گھومتا ہے ہڈی کے گرد، ہڈی ہے غسل واجب، ہڈی نہیں ہے غسل واجب نہیں ہے۔ بس معیار ہڈی ہے، گوشت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ استنادا الى دوران الغسل مع العزم، دلیل لاتے ہوئے اس بات کی طرف کہ غسل گمتا ہے، غسل کا واجب ہونا گمتا ہے ہڈی کے ساتھ، وجوداً ہڈی موجود ہو غسل موجود ہے، وعدماً ہڈی موجود نہ ہو غسل واجب نہیں ہے۔ بس غسل کا واجب ہونا ہڈی کے وجود پر موقوف ہے، غسل کا واجب نہ ہونا ہڈی کے موجود نہ ہونے پر موقوف ہے۔ بس معیار ہڈی ہے، گوشت نہیں ہے، اس لیے گوشت اور ہڈی ہو تو بھی غسل واجب، صرف ہڈی ہو تو بھی غسل واجب، اما صرف گوشت ہو تو غسل واجب نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، یہ شہید اول کی دلیل ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ ادھر دیکھو، یہ ہڈی کا ہونا علت ہے آیت میں لکھا ہے نہیں، کسی معتبر روایت میں آیا ہے نہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ غسل کا واجب ہونا ہڈی کے ساتھ موقوف ہے، غسل کا واجب نہ ہونا ہڈی کے نہ ہونے پر موقوف ہے؟ شاید ہڈی اور گوشت دونوں کا مجموعہ شرط ہو، فقط ہڈی کے لیے بھی غسل واجب نہ ہو، فقط گوشت کے لیے بھی غسل واجب نہ ہو، بلکہ ہڈی اور گوشت دونوں ہو تو غسل واجب ہو، ایسا ہو۔ آپ نے صرف ہڈی ہونے کو معیار کیوں قرار دیتے ہیں؟ ممکن ہے شریعت کا حکم اس پر ہو کہ ہڈی بھی ہو ساتھ ساتھ اس کے اوپر گوشت بھی ہو تو غسل واجب ہے۔ یہ ختم۔ وَهُوَ ضعیف، یہ دلیل ضعیف ہے، پس بنابراین صرف ہڈی کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ ختم۔ پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص نجس میت کو چھو لے مرنے کے بعد، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اور غسل تمام ہونے سے پہلے، تو اس پر واجب ہے غسل۔ تو کیا اس غسل سے نماز پڑھ سکتے؟ نہیں، اس غسل سے پہلے یا بعد میں وضو کرنا پڑے گا۔ وَيَجِبُ فِيهِ أي فی غسل المس، غسل مس میت میں واجب ہے، کیا واجب ہے؟ الوضوء، وضو کرنا واجب ہے۔ قبل الغسل، چاہے وضو غسل سے پہلے کرے، او بعد الغسل، یا وضو غسل کے بعد میں کرے، بالآخر نماز بغیر وضو کے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ادھر دیکھ، غسل صحیح ہونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر نماز کا ٹائم نہ ہو آپ فقط غسل کر کے سو جاؤ، نماز کا ٹائم آئے گا تو وضو کرو، ٹھیک ہے۔ بس غسل صحیح ہونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے یہ غسل کافی نہیں، وضو کرنا پڑے گا۔ نہیں، آپ مس سے میت کو ہاتھ لگا کے آ گئے ہیں، ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، تو ابھی کیا کریں؟ آپ دو کام کریں، غسل بھی کریں وضو بھی کریں۔ آپ یہ وضو یا غسل سے پہلے کریں یا غسل کے بعد میں کریں، پھر نماز پڑھیں، خلاصہ نماز سے پہلے کریں۔ ہاں بالکل، خوب نماز پڑھیں۔ کغیر غسل المس من اغسال الحی، جیسے زندہ انسان پر اور بھی غسل واجب ہے یا مستحب ہے، جیسے عورت کے لیے غسل نفاس واجب ہے، غسل حیض واجب ہے، غسل استحاضہ واجب ہے، اس کے لیے بھی نماز، غسل جنابت کے لیے ضروری نہیں وضو، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ وضو کرنا پڑے گا، یا پہلے یا بعد میں۔ غسل جمعہ مستحب ہے، اس کے لیے بھی یا پہلے وضو کرو یا بعد میں کرو، مستحب۔
جس طرح سے غیر غسل مس میت من اغسال الحی، زندہ انسان کے جو باقی غسل ہیں ان کے لیے بھی غسل سے پہلے یا بعد میں وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے. غیر الجنابتی، غسل جنابت کے علاوہ. اگر یہ غیر کو اغسال حی کے لیے صفت مانے تو غیر ال پڑھو، اگر حال مانے تو غیر ال پڑھو. جنابت کے علاوہ، چونکہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنا بدعت ہے. ہاں صحیح نہیں، شریعت میں نہیں ہے. یہ ہو جائے گا لاڑکانہ والوں کا الگ سے اپنا ایک فتویٰ ہو جائے گا، یا سکر والوں کا یا لاہور والوں کو، بالآخر جو بھی فتویٰ دے. خوب خلاصہ جس علاقے کے والے لوگ یہ فتویٰ دے گا نا، ہم اس علاقے نسبت، یہ لاہور والوں کا یا جہلم والوں کا، یہ بیٹھ تو خوب تو سن آرام سے. خوب یہ تمام. فی قوله فیہ، اوپر دیکھ، ویجب فیہ الوضوء. ابھی کہتے ہیں یہ جو فیہ میں جو لفظ فی حرف جر ہے وہ کیا معنی دے رہا ہے؟ کہتے دو احتمال ہے، یا فی بمانے مع ہے، یا فی بمانے علت ہے، یا سببیہ ہے یا مصاحبت ہے. ولفظ فی قول المصنف فیہ ویجب فیہ، وہ ویجب فیہ میں جو فی ہے یہ فی للمصاحبتی، یہ مع کے معنی میں ہے. یعنی ویجب مع غسل الجنابہ، غسل جنابت کے ساتھ واجب ہے وضو کرنا، یہ ہے مقصود. یعنی مسمیت. ہاں لے علامہ ادھر دیکھ، وفی لفظ فی کہاں پر موجود؟ لفظ فی قول المصنف فیہ، اوپر والی عبارت میں جو فیہ ہے اس میں موجود فی للمصاحبتی، یہ مع کے معنی میں ہے. معنی یہ کہ غسل مس میت کے ساتھ وضو بھی واجب ہے، ساتھ، یعنی یہ بھی کریں وہ بھی کریں، یعنی غسل بھی کریں وضو بھی کریں ساتھ. ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ اسی کے ساتھ کرو، مطلب یہ کہ اس کے بعد یہ بھی کرے ساتھ. خوب کیا کہیں اور بھی فی مصاحبت کے آیا ہے؟ کہ آیا ہے. کا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جو قول ہے فی ہے وہ بھی مع کے معنی دے رہے. ادخلوا فی امم، یعنی ادخلوا مع امم، ادخلوا مصاحبت امم، تم لوگ داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ، ان امتوں کے ساتھ تم لوگ داخل ہو جاؤ. تو یہاں پر فی امت میں داخل نہیں ہونا ہے، امت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا ہے، امت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے، یا امت کے ساتھ جہنم میں داخل داخل ہونا ہے کہیں پر. حال یہ آیت کس میں مراد داخل ہونا ہے یہ دیکھنا پڑے گا بعد والی آیت کو. ادخلوا فی امم ای مع امم. ایک اور مثال، فخرج علی قومہ فی زینتہ. فخرج قارون وارد ہوا، خرجہ کا معنی نکلا نہیں ہے، وارد ہونا، قوم کے پاس وارد ہوا، علی قومہ اپنے قوم پر وارد ہوا، فی زینتہ اپنی زینت کے ساتھ. قارون جب آتا تھا تو سونے کا ایک ہار گلے میں، وہ کوئی لباس سونا کے چاندی کا ایسے قیمتی لباس پہن کے ٹھاٹ سے آتا تھا، تو سارے اس کو دیکھ کر آرزو کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، ہم کوئی جوتی خرید لیتا. یہ تو دیکھو سونے کی قمیص شلوار پہن کے آئے ہیں، نہیں یہ بیوقوف آدمی تھا یہ بھی. خوب تو یہاں پر فی زینتی کا معنی کیا ہے؟ مع زینتی، اپنے زینتی لباس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آ کے ان کو پریشان کرتے تھے. اچھا یہ فی مصاحبت کا معنی کب دے گا؟ ان عاد ضمیرہ الی الغسل، اگر فیہ کی ضمیر غسل مس میت کی طرف پلٹے، یعنی ویجب مع غسل المس، یہ معنی دے گا. بس اگر یہ فیہ کی ضمیر غسل مس کی طرف پلٹے تو یہ فی مع کا معنی دے گا.
اما وَإِنْ عَادَ ضَمِيرُهُ إِلَى الْمَسِّ الْمَيِّتِ، اگر فیہ کی ضمیر مس کی طرف پلٹے، مس سے میت، نہ کہ غسل میت کی طرف، غسل مس کی طرف، یعنی وَيَجِبُ فی مس المیت، مس سے میت میں واجب ہے وضو بھی، غسل کافی نہیں۔ خوب اگر یہ فیہ کی ضمیر مس سے میت کی طرف پلٹے تو فَهِيَ سَبَبِيَّةٌ، تو یہ فی سببیت کا معنی دے گا، مع کا معنی نہیں دے گا، مصاحبت کا معنی نہیں دے گا، معنی یہ ہوگا وَيَجِبُ بِسَبَبِ الْمَسِّ، میت کو چھونے کی وجہ سے واجب ہوگا، چھونے کی سبب سے واجب ہوگا۔ ٹیم ذرا دیکھو۔ خوب یہ تمام آپ کہتے ہیں جو شخص مرنے کے قریب ہو تو اس کے آس پاس میں جو افراد بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اس طرح سلا دے، پیٹ کے پشت کے بل، پیٹ آسمان کی طرف کر کے ایسا سلا دے، پاؤں کا تلوا جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو۔ جامع المنتظر میں ہمارے بلتستان کا ایک طالب علم پڑھتا تھا، سعید بھی تھا وہ، تو وہاں پر ایک کربلا گامِ شاہ ہے، کربلا گامِ شاہ، داتا دربار کے بالکل سامنے ایک وہ ہے امام بارگاہ، اس کا نام ہے کربلا گامِ شاہ، ٹھیک، امام بارگاہ کا نام ہے۔ تو ادھر آذان دینے کے لیے لوگوں نے کہا، اس کو بھیجا طالب علم کو آذان دینا ادھر، وہ آذان دے کے رات کو سونے کے لیے سویا ہوا تھا کہیں پر اسی اطراف میں، ایک ملنگ آ کے اٹھایا، او اٹھو، اس نے کہا کیوں؟ اور تمہارا پیر علم کی طرف ہے، اس طرف سو جاؤ، یعنی سویا تھا اس کا پیر علم کی طرف تھا، یہ علم جو رکھا، وہ بیچارہ اس طرف سو گیا۔ پھر کچھ منٹ گھنٹے کے بعد ایک اور آیا، او اٹھو، کیا ہوا؟ اور تمہارا پیر ذوالجناح کی طرف ہے، چلو ادھر پیر کے تو عالم کی طرف، ادھر پیر ذوالجناح کی طرف ہے، اس نے کہا پھر سو گیا، چلو۔ پھر ایک اور آیا، اٹھو، کیا ہے؟ تمہارا پیر کعبے کی طرف ہے، وہ باقی صبح سے میں کل سے نہیں جانا ادھر، کیونکہ ادھر سو نہیں، یا پیر علم کی طرف ہے، یا پیر ذوالجناح کی طرف، یا پیر کعبے کی طرف ہے۔ اور لاہور میں ایک اور ہمارے بلتستان کا کوئی سعید نماز پڑھاتا تھا، سعید بھی تھا بیچارہ، تو مسجد والوں نے، مسجد والے دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ نے یہ سعید کو نکال دو پیش نماز کی، کیوں؟ چونکہ ذوالجناح کا کمرہ نیچے تھا، وہ سعید کا کمرہ اس کے اوپر بنا ہوا تھا، تو ذوالجناح کے اوپر یہ بیٹھا ہے، یہ نکال دو پیش نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بندہ، یہ تو تمہارا گھوڑا ہے، امام کا گھوڑا تو نہیں ہے، تم نے بنا امام کی طرف نسبت دیا، یہ تو امام کی اولاد ہے، امام کی اولاد کو مسجد سے بھگایا، امام کے گھوڑے کو نیچے رکھا ہوا، سمجھ گئے نہیں؟ یہ پنجاب میں یہ بڑا مسائل ہے ادھر، ابھی سندھ میں ابھی آ گیا ہے، لیکن پہلے نہیں تھا، ابھی آ گیا ہے، لہٰذا آپ لوگ کوشش کر کے یہ جو خرافات ہیں، ہاں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوب، القول فی احکام الاموات، میت کے احکام کے بارے میں ہے بحث، القول سے مراد بحث، گفتگو، اب ہماری گفتگو ہے کس کے بارے میں؟ میت کے احکام کے بارے میں، میتوں کے احکام کے بارے میں، وہی خمسہ، احکام میت 5 ہے۔ سب سے پہلا مرنے سے پہلے ہے حکم، الاول الاحتضار، احتضار میت کا حکم ہے یا مرنے کے قریب والے کا حکم ہے؟ قریب والے کا، تو یہ میت کے حکم میں کیوں شامل کیا؟ یہ اس لیے شامل کیا، یہ 2-3 منٹ کے بعد ویسے ہی مرنے والا ہے، مجازاً اس کو کیا شمار کیا؟ میت شمار کیا، کیونکہ کلام عرب میں جو ایک کام بالکل انجام دینے کے قریب ہو اس کام کا نام پہلے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اردو میں بھی ہوتے ہیں، بھائی وہ بھینس کو ذرا دیکھو، وہ بھینس مر گیا، مرا نہیں ہے، قریب ہے تو بس وہ مر گیا، ختم۔ یہ یا کوئی مریض ہسپتال میں ہے بیچارہ،
وہ بھی آخری سسکیاں لے رہے ہیں، کہتے وہ کیا اس کی خبر ہے بھائی، وہ بس وہ مر گیا، سمجھ لو مر گیا، اس طرح کہتے ہیں، اس لیے اس کو میت شمار کیا، ورنہ زندہ ہے۔ الاول الاحتضار، میت کے بارے میں پہلا حکم احتضار ہے۔ احتضار جان کنی، جان نکلنے والی حالت، اس کو احتضار کہا جاتا ہے۔ احتضار کا معنی کیا ہے؟ وہ ہوا سوق، سوق معنی اس انسان کو ہنکاتے ہوئے عالم آخرت کی طرف لے جانا۔ اعاننا اللہ، اللہ تعالی ہماری مدد کرے، علیہ اس احتضار پر، وثبتنا ہمیں ثابت قدم رکھے، بالقول الثابت لدیہ اس حقیقی عقیدے پر، لدیہ جو اللہ کے پاس ثابت ہے۔ لدیہ کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس، یعنی ہمیں ثابت رکھے مرتے وقت اس عقیدے پر، اس نظریے پر جو اللہ کے نزدیک برحق ہے اور ثابت ہے۔ یا یہ معنی ہے، یا لدیہ کی ضمیر کو اگر پلٹائیں احتضار کی طرف تو یہ لدیہ ثبتہ کے لیے مفعول فی ہے، یعنی اگر ضمیر کو اللہ کی طرف پلٹائیں تو ثابت کے متعلق ہے، اگر لدیہ کی ضمیر کو احتضار کی طرف پلٹائیں تو یہ لدیہ مفعول فی ہے، ثبتنا اللہ کے لیے، ہمیں اس احتضار کے وقت ثابت قدم رکھے۔ خوب اس جانکنی کے حالت کا نام احتضار کیوں رکھا؟ احتضار کا معنی حاضر ہونا ہے، تو اس وقت کون حاضر ہوتے ہیں؟ کہتے سمی ھذا الحال بالاحتضار، سمیہ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ جاتی ہے سوق کی طرف، سوق، ٹھیک، اور بھی کی ضمیر احتضار کی طرف۔ اس جانکنی کی حالت کا نام احتضار رکھا گیا، ایک وجہ لحضور الموت، احتضار کا معنی حاضر ہونا، چونکہ موت اس کے پاس حاضر ہو چکا ہے، اس لیے اس حالت کا نام رکھا احتضار، موت حاضر ہونے کا ٹائم، ایک۔ او لحضور الملائکۃ الموکلۃ بالموت، یا اس لیے اس حالت کا نام احتضار رکھا چونکہ موت کے اوپر جو ذمہ دار فرشتے ہیں وہ اس آدمی کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں جان لینے کے لیے، یہ دو ہو گیا۔ او لحضور اخوانہ و اہلہ عند المحتضر، یا اس کے برادران، ماں، بہن، بیٹا، پھوپھی، خالہ، خالزاد، چاچا زاد، اہل و عیال، بیوی بچے اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، عندہ، عند المیت یعنی مرنے والے کے پاس، مرنے کے قریب شخص کے پاس، عند الانسان کا ہو، یہ ختم۔ بس احتضار کیوں نام رکھا اس کی وجہ کو یاد کر۔ اب احتضار کے وقت دوسرے افراد کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری اس کو قبلہ رخ کرنا ہے، فعلاً مرنے تک قبلہ رخ، قبلے کی طرف کرو، یعنی اس کو پشت پہ لٹا دو، پیٹ آسمان کی طرف، کمر زمین پر ہو، اور اس کا پیر کا تلوا کعبے کی طرف ہو۔ وہ جو کربلا گامی شخص تلوا کو بغایا تھا کہ کعبے کی طرف پوچھ کرتا ہے، بھائی انسان مرنے کے بعد کعبہ کی طرف کرنا واجب ہے، یہ کعبہ کی توہین نہیں ہے۔ خوب، وَيَجِبُ كِفَایَةً، ہمارے پاس واجبات کی تقسیمات آپ موجز فی الاصول میں پڑھو گے، واجب یا کفائی ہے یا عینی ہے۔ واجب عینی وہ واجب ہے جو ہر ایک پر واجب ہے، دوسرا بجا لائے یا نہ لائے، جیسے نماز یومیہ ہر ایک پر واجب ہے۔ مجاہد نماز صبح پڑھنے سے ہمارا نماز صبح ساقط تو نہیں ہوگا، پڑھنا ہے، بس نماز کا واجب ہونا واجب عینی ہے۔ ماہ رمضان کا واجب ہونا واجب عینی ہے۔ حج کا واجب بھی، ولایت علی بن ابی طالب بھی واجب عینی ہے، اور وہ ان کو جو ابھی مر رہا ہے دیکھ تھور بندہ تو ہو،
دیکھ غور کر تو، آئندہ اس کو ادھر بٹھانا چاہیے، ادھر. خوب. اما واجب کفائی کیا ہوگا؟ واجب کفائی وہ کام ہے جو اللہ نے واجب سب پر کیا ہے، بعض افراد اس کو بجا لائے گا تو دوسروں کی ذمہ داری ختم ہے. تو میت کو قبلہ رخ کرنا واجب عینی نہیں ہے. سب ہاتھ لگا کر کوئی ضروری تو نہیں کہ تبرک کرے. ابھی 4-5 نفر نے اس کو قبلہ رخ کر دیا، وہ جو باقی اطراف میں بیٹھے ان پر ساقط ختم. واجب ہے کفائی کے طور پر، واجب کفائی ہے توجیہہ ای المحتضر، جان کنی کی حالت میں ہونے والے شخص کو قبلے کی طرف پھیرنا، اس کے رخ کو قبلے کی طرف پھیرنا واجب ہے. تو توجیہہ کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ کہتے ہیں محتضر کی طرف. محتضر کا ذکر تو پہلے نہیں ہوا ہے، کہتے پہلے احتضار کا ذکر ہوا ہے نا، اسی سے محتضر کا پتہ بھی چل جاتا ہے. المدلولی علی المحتضر، اس محتضر پر دلیل لایا جاتا ہے یا دلالت کیا گیا ہے بالمصدر احتضار کے ذریعے، یعنی خود احتضار سے محتضر کا پتہ چل جاتا ہے. خوب. توجیہ المحتضر، محتضر کے رخ کو پلٹانا ہے کس کی طرف؟ الی الکعبہ کی طرف، الی القبلہ کی طرف. فی المشہور، یہ قول مشہور میں واجب ہے، اس کا مطلب کہ غیر مشہور میں واجب نہیں ہے. اچھا قبلہ رخ کرنے کا طریقہ بتاؤ. بِأَن يُجْعَلَ الْمُحْتَضَرُ، نائب فاعل، محتضر کو سلایا جائے گا، رکھا جائے گا علی ظہر المحتضر، محتضر کے پشت پر سلایا جائے گا، پیٹ آسمان کی طرف. وَيُجْعَلَ بَاطِنُ قَدَمَيِ الْمُحْتَضَرِ قَدَمَيْهِ، محتضر کے دونوں پیر کے تلوے کو قرار دیا جائے گا الی القبلہ، قبلے کی طرف. اس طرح پلٹے، جیسے ہمارے مدرسے میں قبلہ کیا ہے؟ قبلہ یہ کونا ہے، تو اس کا سر اس طرف ہو، پیر اس کونے کی طرف ہو. کہ اگر ابھی یہ لٹکے آسمان کی طرف، پیٹ آسمان کی طرف ہے، اگر یوں اٹھے تو اس کے جسم کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو جائے. یوں اٹھے تو بیٹھ جائے تو، ابھی تو یوں لیٹا ہوا ہے نا، اگر اس کو اٹھا کے بیٹھ جائے کہیں تو اس کا پورا پیٹ اور چہرہ وغیرہ سب قبلے کی طرف ہو جائے. یہ ہے قبلہ رخ کرنا. بحیث، اس طریقے سے اس کو پشت پر لٹایا جائے کہ لو جلس المحتضر، اگر محتضر بیٹھ جائیں، استقبل القبلۃ، تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ ختم. آیا قبلے کی طرف رخ کرنا کن محتضر کے لیے واجب ہے؟ اس کی عمر کتنا ہو. ولا فرق فی ذلک الحکم، قبلہ رخ کرنا واجب ہونے والے حکم میں فرق نہیں پڑتا بین الصغیر، وہ محتضر چھوٹا ہو، والکبیر، یا وہ بڑا ہو. بڑے کو بھی قبلہ رخ کرنا ہے، چھوٹے کو بھی قبلہ رخ کرنا ہے. خوب. آیا اس میت کو قبلہ رخ کرنے کا حکم اس کے وارث کے ساتھ مختص ہے، ان پر واجب ہے، یا اس کمرے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا اس محلے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ فلانی مر رہا ہے. ولا یختص الوجوب، وجوب سے مراد وجوب ہے قبلہ رخ کرنا. قبلہ رخ کرنا واجب ہونا مختص نہیں ہے بولی المحتضر، اس محتضر کے ورثہ کے ساتھ. ولی یعنی ورثہ، جو اس کے ارث لینے والے ہیں ان کے ساتھ. بل یختص بمن علم باحتضارہ، بلکہ یہ حکم مختص ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو علم ہو چکا ہے کہ فلانی مر رہا ہے، فلانی حالت احتضار میں ہے. وَإِن تَأَكَّدَ فِيهِ، چل رہے ختم. خوب چلے. وَإِن تَأَكَّدَ فِيهِ، اگرچہ قبلہ رخ کرنے کا حکم تاکید ہے ولی میں، وفی الحاضرین، اور اس مجلس میں موجود دوسرے افراد میں.
ان میں تاکید زیادہ ہے، ورنہ ہر ایک پر واجب ہے، فقط اس سے مختص نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد